رسول میں آ کے دھوتی اٹھا کے پیشاب کرنے بیٹھتا ہے، رویہ خراب استعمال کرتا ہے۔ دعوت ہو تو ایسی ہو، کردار کی دعوت، گفتار ہی کی دعوت نہیں۔ صحابہ ڈانٹنے لگے، کہا رکیے رکیے، لا تزرموا علیہ بولا، اس کے اوپر اس کا جو ہے پیشاب مت روکو۔ فارغ ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں کو پانی کا کہتے ہیں، لا کر کے جگہ صاف کرواتے ہیں، اسے پاس بلا کے اس کا دماغ صاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھ ساتھی، یہ نہ تیرا گھر ہے نہ میرا گھر ہے، یہ ہمیں بنانے والے اللہ کا گھر ہے، یہ نماز کے لیے، قیام کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے بنا ہے۔ اس کا یہ اخلاق جو ہے والا لب و لہجہ وہ دیکھ کر کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو لے کے کہاں جاتا ہے، اپنی برادری میں، قبیلے میں، خاندان میں، اپنے گاؤں میں لے کر کے لوٹتا ہے، قبیلے کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے۔ حضرات، دعوت ہو تو ایسی ہو، حسن ہو تو ایسا ہو، جمال ہو تو ایسا ہو، صبر ہو تو ایسا ہو، حوصلہ ہو تو ایسا ہو۔ یہ دعوتیں ہیں جو دنیا میں اپنا اثر دکھاتی ہیں، اور اس دعوت کے ساتھ ساتھ ہماری دعوت کا یہ مزاج ہونا چاہیے۔ بھائیو، جو بھی بھائی دعوت دے، اپنی دعوت کے اساس میں ایمانیات کی 6 تہیں بھرے کہ اللہ کے ساتھ تعلق، دنیا کو پتہ چل جائے، بندے بندے کو بتا دو۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے نا ملنگنی داتا کی، بندے کو پتہ ہو، وہ پوچھے تو کس کا ہے۔ جیسے دنیا میں ہم اپنے باپ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت کا مرحلہ ہو، کوئی پوچھے تو جواب آئے انی عبداللہ انی امۃ اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی باندھی ہوں۔ یہ ہونی چاہیے پہچان ہماری۔ دنیا ہماری چال سے، ہماری ڈھال سے، لب و لہجے سے سمجھے کہ یہ رب کا بندہ جا رہا ہے، وہ ملائکتہ ہی، پھر ہمیں ڈر کسی کا نہیں ہو، ہمیں علم ہو کہ توکل اللہ پہ ہے۔ میرے سامنے سے فرشتے حفاظت کے لیے، پیچھے سے فرشتے حفاظت کے لیے، دائیں بائیں سے رب نے مقرر کر دیے، اوپر سے مقرر کیے کہ کوئی اچک نہ لے، اور نیچے سے مقرر کر دیے کہ زمین کہیں اپنے اندر جو ہے وہ دبوچ نہ لے۔ اتنی حفاظتیں کرنے والا اللہ۔ ایمان ہونا چاہیے، میری زندگی کا نصاب رب کی اتاری ہوئی کتاب، ایمان ہونا چاہیے، اور دعوت ہونی چاہیے۔ میرے ٹیوٹر، میرے استاذ، میرے معلم، میرے مدرب، میرے دائی، میرے رہبر، میرے رہنما، میرے پیشوا، میرے مقتدا محمد الرسول اللہ۔ اور پھر جو ہے نتیجے کے دن پہ، آخرت کے دن پہ پورا یقین ہو، اور پھر مقدر اچھا ہے، میری قسمت اچھی ہے، مجھے اپنا نصیب اچھا بنانے کے لیے محنت کرنی ہو۔ حضرات، میری دعوت میں اللہ کے رب کی نماز، قیام، آج بھائیوں نے کل بھی روزہ رکھا، پرسوں بھی، لیکن بھائیوں کتنے تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے روزہ رکھ کر کے 5 ٹائم میں اپنے قیام کو مکمل کیا۔ ہاں، پہلے نماز پھر روزہ، یہ زندگی کا حصہ۔ اپنی زندگی کے اندر ہر قیام کے اوپر ترجیح اس قیام کو دینی چاہیے جو رب کے سامنے۔ ہم بڑی جگہ جھکتے ہیں، مگر وہ جھکنا مت بھولیے جو رکوع میں رب کے سامنے ہم بڑی جگہ گر جاتے ہیں، مگر اس گرنے جیسا گرنا کوئی نہیں۔ واسجد واقترب، کہ جب بندہ سجدے میں گرے تو رب کی قربت مل جائے۔ اور دنیا میں بڑے بڑے دھرنے دیکھے، مگر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس دھرنے جیسا کائنات میں دھرنا کوئی نہیں۔ سارے دھرنے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے جیت نہیں پائے، ہار گئے، اڑا دیے گئے، اٹھا دیے گئے اور ہلا دیے گئے۔ لیکن وہ دھرنا جو پوری دنیا ہلانے کی کوشش کر رہی ہے، 7 بر اعظم 210 ملکوں کے اندر الحمدللہ دن رات میں 5 مرتبہ ڈنکے کی چوٹ جو ہے وہ اس طرح اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے تشہد کی حالت میں دیا جا رہا ہے۔ آئیے اس دھرنے کی دعوت دیں جس میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ کے بعد وَآتُ الزَّكَاةَ، مجھے رب نے جو مال دیا ہے میں زندگی کا حصہ بنا لوں کہ میں مانگت نہیں ہوں۔ زکوٰۃ کا نام سن کے بھائیو دعوت کو عام کر دو۔ ہم مانگت نہیں، مانگنے کی دعوت نہیں، اور کشکول پھیلانے کی دعوت نہیں، بلکہ دعوت یہ ہے الحمدللہ لفظوں میں، لب و لہجے میں ہو کہ سارے محنت کرو، کماؤ، کاروبار کرو، ٹریڈ کرو، بزنس کرو، کھیتی باڑی کرو، اور اتنا کماؤ، اتنا کماؤ حلال طریقے سے کہ تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ سال بھر جو کمایا ہے اس میں 7.5 تولے سے زیادہ مالیت اور نصاب، اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہ پڑی ہو، استعمال میں لانے کی ضرورت نہ پڑی ہو۔ جب اتنا مال دولت آ جائے تو جن لوگوں کا مال نہیں چل سکا، کام نہیں چل سکا، ان کو 100 میں سے 2.5% اس بچے ہوئے مال میں سے دے کر کے ان کو بھی اپنے معاشرے کا حصہ بنا کے متحرک کریں۔ اسے
زکات کہتے ہیں، اس میں بیوہ، یتیم، مسکین، ضرورت مند، حاجت مند، مقروض، دبے ہوئے حالات کے مارے ہوئے، قیدی اور میرے بھائیوں مسافر لوگ، ہم ان کو ساتھ ایڈ کر کے اپنے معاشرے کا کارآمد پرزہ بنائیں۔ دعوت ہو، دن میں کبھی کسی کی بھوک کی بھی قدر کریں۔ بھوک لگتی ہے، کل والا دن، کل سے پچھلا دن کہنے والوں نے کہا تھا پرسوں چاند دیکھ کے کتنی مبارکیں تھیں، جب دن میں تارے نظر آئے تو پتہ لگا ہاں بھائیو، جب غریب کے پیٹ میں یوں ہی ہوتا ہے، اسے پانی اچھا نصیب نہیں ہوتا، وہ دن کو تارے دیکھتا ہے مگر وہ تارے ہمیں نظر نہیں آتے۔ مریض آدمی کی جو حالت اور کیفیت، غریب کے گھر کا بجھا ہوا چولہا، اور یتیم اور مسکین کی آہیں اور سسکیاں۔ حضرات، پرسوں والا دن، جمعے والا دن، جس کڑاکے دار گرمی کے ساتھ اللہ نے تو ایک دن میں ہمارے چیخنے پہ حالات بدل کے رکھ دیے، لیکن ہم نے بھی اپنے احوال اور حالات بدلے۔ اور ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، ہمارے معاشرے میں یتیم دھکے کھا رہا ہے، کیا ہم نے آخرت کو مانا ہے؟ کیا ہم نے اس کی دعوت دی کہ لوگوں آؤ اپنے معاشرے کو سٹینڈ بائی کر دیں، کھڑا کر دیں، شانہ بشانہ ہو جائیں؟ وحج بیت اللہ الحرام، آپ کوئی بھی ہیں، کسی رنگ کے ہیں، دعوت ہو تو ایسی ہو، سارے سفید چادریں پہن لو، دعوت ہو تو ایسی ہو، آپ جو ہے اللہ کی طرف نکلیں، دنیا کے کسی خطے سے نکلیں، آپ سب کی زبان پہ بول ایک، جہت ایک، طرف ایک، سمت ایک، رب ایک، رسول ایک، کتاب ایک، نبی ایک، پیغمبر ایک، دعوت ایک، جملہ ایک، کلمہ ایک، سلوگن ایک، سب بولیں 3064 زبانوں کے اوپر ایک ہی جملہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لوگوں، اتفاق ہو تو ایسا، اتحاد ہو تو ایسا، محبت ہو تو ایسی، احسان کی دعوت کہ تو اپنے رب کو دیکھے، ایسا شعور بنا لے، ایسا اپنا تصور باندھ لے کہ میں اپنے رب کو دیکھ کے نماز، روزہ، حج، زکات ہی نہیں بلکہ دنیا کے معاملات بھی نمٹا رہا ہوں۔ اگر وہ نہیں، ایسی کیف نہیں بنی تو میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر حفظ جان کی دعوت، حفظ مال کی دعوت، حفظ عزت و آبرو کی دعوت، حفظ عقل و نسل کی دعوت، حفظ دین کی دعوت، اور حسن دنیا اور حسن آخرت دونوں کا حسین امتزاج والی دعوت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ نہیں کہ دکان چھوڑ کے جا کے مسجد میں بیٹھ جائے، کام چھوڑ کر کے کسی جنگل میں نکل جائے، اپنے رشتہ دار عزیزوں کو چھوڑ کے کسی لمبے لمبے جو ہے سفروں پہ نکل جائے۔ نہیں، قوم میں رہ کے، خاندان میں رہ کے، گھر بار میں رہ کے، گلی محلے بازار میں رہ کے، اپنے عزیز و رشتہ دار میں رہ کے اپنے رب سے ان لوگوں کو جوڑے رکھے۔ اس دعوت سے اچھی دعوت کیا ہوگی؟ اور سیکنڈ لاسٹ، آج کی اس دعوت جیسی دعوت کہ لوگوں، ہمارا اختلاف نظریات سے ہونا چاہیے، شخصیات سے نہیں۔ قصور میں ہم نے ایک قصور کیا ہے کہ ہم نے شخصیات کے ساتھ نفرتیں شروع کر دی ہیں۔ اختلاف نظریات سے ہو، شخصیات سے نہیں۔ انقلاب، تبدیلی اور اصلاح جو ہے وہ دلیل سے ہو، تذلیل سے نہیں۔ ہم نے رستہ ہی کچھ ایسا اپنا لیا ہے کہ جس کو مخالف جانا ذلیل کر کے مارا، اور جسے مخالف سمجھا اس کی شخصیت سے نفرت کرنے لگے۔ نہیں، اسلام کی دعوت میں نفرت جو ہے وہ جرم سے ہوتی ہے، مجرم سے نہیں۔ وہ غلط سے ہوتی ہے، غلط کام سے ہوتی ہے، غلط کار سے نہیں۔ وہ خطا سے ہوتی ہے، خطا کار سے نہیں۔ وہ شرک سے ہوتی ہے، مشرک سے نہیں۔ یہ تو خام مال ہوتے ہیں، ان کو تو رب کی جنتوں کی طرف لے جانا ہوتا ہے۔ اور حضرات، اس چیز کے بعد جس نقطے کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، الحمدللہ لوگوں، دعوت ہو تو ایسی ہو کہ ہماری دعوت جو ہے اس کا مزاج تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح۔ ان اريد الا الاصلاح ہو، گالی گلوچ سے پاکیزہ دعوت، بدعات، خرافات، رسوم اور رواج سے نہیں بلکہ سنت کے حسن والی دعوت، دہریت، کفر اور نفاق، منکریت اور جامدیت اور تعصبیت کی دعوت نہیں بلکہ درم الدلیل حیث دار کی دعوت۔ دلیل کے ساتھ یوں گھوما کرو جیسے مسجد قباء میں فجر کی نماز میں وہ صحابہ کرام نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی طرف گھوم گئے تھے۔ فرقہ واریت سے پاکیزہ، شخصیت پرستی سے مابرا دعوت۔ اور آخر میں کہہ دوں کہ لوگوں آؤ، اگر اس دعوت کو دیکھنا ہے، الحمدللہ خلاصہ یہ ہے کہ ہماری دعوت موقف دو ٹوک ہوتا ہے، ٹھوس ہوتا ہے۔ انداز دعوت اللہ کا شکر ہے حکمت بھرا
اور دل پذیر ہوتا ہے۔ ہم نے موقف میں لچک نہیں دکھائی، انداز دعوت کو حکمت بھرا کر دیا۔ لوگوں، یہاں شرک کی بجائے توحید خالص کو سینوں سے لگایا جاتا ہے۔ آؤ دیکھو، کبھی ملو ہمیں سنت رسول مقبول کو اور اسوہ سیدہ بطول کے والد مکرم کو آنکھوں میں سرما بنا کے رکھا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو اہل بیت سے والہانہ عقیدت بھی ملے گی، اصحاب رسول سے دلی محبت اور لگاؤ بھی ملے گا۔ الحمدللہ یہاں فقہائے کرام کی عرق ریزیوں کا جو ہے وہ حسن اعتراف بھی ہے، اور محدثین کی مسائی جمیلہ کا حسن اقرار بھی ہے، بزرگان دین کا ادب و احترام بھی ہے، مگر سجدہ نہیں، اسے حرام جانا ہے۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ ہم شریعت کی دعوت دیتے ہیں تو منزل من اللہ کی، اور اگر طریقت کی دعوت دیتے ہیں تو معصوم عن الخطا کی، قرآن کو سینے کی بہار مانتے ہیں، حدیث کو ہدایت کا معیار جانتے ہیں، روایت اور درایت کا حسین امتزاج متعارف کرواتے ہیں، تحقیق کا ذوق و جستجو بھی رکھتے ہیں، دلیل دینے اور مانگنے کا علمی رجحان بھی رکھتے ہیں، اور لوگوں منہج دعوت کتاب و سنت سمجھتے ہیں، اسلوب دعوت سیرت طیبہ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ بھی تحقیق کی جستجو اور ذوق رکھتے ہیں تو آؤ ہمارے ساتھ چلیے، تحقیق کے میدانوں میں دلیل کے محاذوں پر دعوت ہو تو ایسی ہو جو زمین سے اٹھائے، رب کی رضا دے کے اللہ کی جنتوں سے ہم کنار کر دے، اللہ کی سختی اور عذاب سے بچا لے۔ بھائیو، یہ ہماری دعوت ہے، اس دعوت کو ہم لے کر کے نکلے ہیں، اس کے لیے میدان سجے ہیں۔ آؤ آپ بھی اس دعوت کا حصہ بنیے، اس کے افراد بنیے اور اس کے راہی بنیے، اور بصیرت کے ساتھ دنیا میں جینے کا مزہ لیجئے۔ افراد کو جو اس وقت گمراہیوں کی دلدل میں ہیں ان کو نکالیے۔ اندھیروں کے اندر اگر جگنو چمکنے کا فیصلہ کر لے، ہزاروں اور کروڑوں اندھیرے ہوں، ایک جگنو ان کے سینوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ آئیے ظلمت کے اندھیروں کو اور شرک اور بدعات و خرافات کے اندھیروں میں سنت کے چراغ جلا کے توحید کے نور کو عام کر دیں، تاکہ اس کی روشنی میں ہماری دنیا، ہماری قبر، ہمارا نشر اور ہمارا حشر جو ہے وہ اچھا ہو جائے، محبوب کا ساتھ مل جائے اور جنتوں میں رب کی رضا اور دیدار مل جائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔